آج کی بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ غزہ مجاہدین کے فدائی حملے، دجالی فوج پاش ہو گئی۔ غزہ جنگ بندی، حماس کا دھماکہ سامنے آ گیا۔ امریکہ یورپ کے $200 ارب برباد کر دیے گئے، اور آخر میں بتائیں گے کہ حزب اللہ نے اسرائیل پر مزید آج 100 میزائلوں کی بارش کر دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ اب اختتام پر پہنچ چکی ہے۔ اسرائیل جو ہے حماس کے پاؤں پڑنے لگا ہے۔ غزہ مجاہدین کے تابڑ توڑ فدائی حملے دجالی فوج کو پاش کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے ایک ہی حملے میں 18 کے قریب اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک ہی حملے میں 18 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے۔ حماس نے رفح میں فوجی گاڑیوں میں سفر کرنے والے 8 اسرائیلی فوجیوں کو حملہ کر کے ہلاک کیا۔ اس حوالے سے حماس کے القسام بریگیڈ نے جاری بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دشمن کی گاڑیوں پر ایک پیچیدہ حملہ کیا، جبکہ اسرائیلی فوجیوں کو ریسکیو کر کے لیے آنے والی ٹیم کو بھی نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملے میں مزید 28 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے درجنوں گھروں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ 37,000 سے زائد فلسطینی شہید چکے ہیں، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ 30,000 اسرائیلی یہودی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ جنگی بندی میں حماس نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ اسرائیل ہل کر رہ گیا ہے، اور امریکہ یورپ کے $200 ارب برباد چکے ہیں۔ پچھلے دنوں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے حماس کو ایک آفر دی کہ آپ ایک جنگ بندی کریں اور میں اسرائیل کو راضی کر لوں گا، لیکن اسرائیل نے آج تک امریکہ کے صدر کی کوئی بات نہیں مانی، اور امریکہ جو اربوں ڈالر اسرائیل کو دے چکا ہے، یعنی کہ $200 ارب کے قریب جو امریکہ اسرائیل کو دے چکا ہے، اور اسرائیل امریکہ کی ایک بات ماننے کو راضی نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کو دھمکی دی ہے کہ اسرائیل باز آ جائے، ہمارا کہنا مانے، اور ہم اسرائیل کے مفادات میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اگر یہ جنگ بندی ہو گئی تو اس میں اسرائیل کا فائدہ ہے۔ تل ابیب کو بہت بڑا خطرہ حماسی راکٹوں سے ہے۔ اگر اسرائیل نے اس وقت امریکہ کی بات نہ مانی تو تل ابیب مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے، اور حماس کا دھماکہ سامنے آیا ہے۔ حماس کے پاؤں پڑنے لگا ہے اسرائیل۔ حماس کے پاؤں پڑتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہم حماس سے جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر حماس پیچھے ہٹ جائے۔ حماس پیچھے ہٹنے کو راضی نہیں ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل خان یونس سے اور رفح سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر ہم جنگ بندی معاہدے کو قریب آئیں گے اور جنگ بندی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کسی صورت ایسے ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں اسرائیلی افواج نے مزید پیش قدمی کرتے ہوئے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جن میں کئی گھر تباہ، کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ شمالی غزہ میں شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیل نے 4 روز قبل اپنے ٹینک بھیجے تھے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق اس علاقے میں متعدد گھروں پر شیلنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں کئی افراد گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے۔ اسرائیلی افواج کا دعویٰ ہے کہ کل انہوں نے اس علاقے میں کارروائیاں کرتے ہوئے کئی فلسطینی جنگجوؤں کو ہلاک کیا، ہتھیار برآمد کیے، عسکری انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ میں اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی اعلان بھی کیا تھا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی کارروائیوں کا سلسلہ گزشتہ برس سے جاری ہے، جب یورپی یونین، امریکہ اور کئی ممالک کی جانب سے دہشت گردی قرار دی گئی تھی۔ تنظیم حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں تقریباً
1200 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 250 کو حماس کے جنگجو یرغمال بنا کر اپنے ساتھ غزہ لے گئے تھے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کہنا ہے کہ اس کی افواج نے غزہ اور مصر کے درمیان فلسطینی سائٹ پر رفح کراسنگ پر قبضہ سنبھال لیا ہے۔ اس کے علاوہ رات بھر شدید حملوں اور گولہ باری کے بعد ٹینکوں پر مشتمل اسرائیلی بریگیڈ رفح کراسنگ میں داخل ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے تنبیہ کی ہے کہ رفح کراسنگ کی بندش کا مطالبہ غزہ کے لیے دو اہم امدادی راستے بند ہو چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے رفح کراسنگ پر قبضہ کرنے کا مقصد علاقائی ثالثوں کی جانب سے جنگ بندی کے نئے معاہدے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کمزور کرنا ہے۔ حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں کیے جانے والے جنگ بندی معاہدے کی شرائط پر اتفاق کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی بنا پر لڑائی میں ایک ہفتہ وقفہ اور غزہ میں قیادی اسرائیل کی رہائی شامل ہے۔ تاہم اسرائیل نے اس معاہدے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ ان کے اہم اور بنیادی مطالبات سے مطابقت نہیں رکھتا، اور مزید یہ کہ اسرائیل اب ایک قابل قبول معاہدے کے لیے مصر میں اپنا وفد بھیج رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حماس کی جانب سے جنگ بندی کی شرائط رضا بندی کا اعلان سامنے آنے کے فوراً بعد اسرائیلی فوج نے رفح کے مشرقی حصے میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ ترین حملوں سے قبل انہوں نے فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایات جاری کیں، جس کے فوراً بعد لوگ رفح کے شمال میں واقع اس حصے کی جانب منتقل ہو گئے جسے اسرائیلی فوج نے ہیومینیٹیرین ایریا کا مدد قرار دیا تھا۔ اسرائیل کے رفح میں ہونے والے یہ فوجی آپریشن ٹارگیٹڈ ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے کے جواب میں فلسطینی اسلامی جہاد نے حماس کے ساتھ مل کر جنوبی اسرائیل پر راکٹ فائر کیے تھے۔ اسرائیلی فوج کے مشرق رفح پر تازہ ترین حملوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں خاصی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں کو مصر کی سرحد کے قریب راستے پر رفح کی جانب دیکھا گیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ قریبی راستے پر رفح کی جانب بڑھتے دیکھا گیا، اور تاہم BBC ذاتانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کر سکا۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان بات چیت ایک نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور ان کے مطابق میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ اس سے قبل کبھی اتنا حساس تھا۔ اس کے علاوہ حماس کے غیر متوقع فیصلے کے بعد نیتن یاہو کی مشکل فیصلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور حماس کی جانب سے جنگ بندی کی شرائط قبول کرنے کے اعلان بیشتر مبصرین کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔